جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہمارا بھی یہ ولاگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے آپ کے تعاون سے، آپ کی مدد سے اور آپ کی اپریسیشن سے۔ جو ہمیں فیڈ بیک آ رہا ہے، ظاہر ہے میں خود ہی غائب ہو جاتی ہوں بیچ میں، لیکن اب انشاءاللہ یہ سلسلہ جو جڑا ہے یہ جڑا رہے گا اور بہت اچھا فیڈ بیک ہے آپ لوگوں کی طرف سے، اس کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ کچھ گزارشات آج جو وطن عزیز کے حالات ہیں ان کے اوپر آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور وہ ہیں کل کے دن کے حوالے سے، کیونکہ کل بہت اہم دن ہے اور اس کی اہمیت کئی اعتبار سے ہے۔ کل یہی نہیں کہ پاکستان کے ایک بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ کا مستقبل طے ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آگے ہونے کیا لگا ہے، کل کے بعد پاکستان کے سیاسی حالات میں کیا تبدیلی آئے گی، کتنا خطرناک ہوگا اس وقت پاکستان کے سیاسی حالات کو چھیڑنا پاکستان کی معیشت کے لیے۔ یہ بہت ہی اہم دن ہے، یہ بہت ہی اہم موقع ہیں، اور ایک نظریہ ضرورت جو تھا وہ 3 مہینے پہلے 10 اپریل کی رات کو دفن ہوا تھا، جب سپریم کورٹ نے غیر آئینی اقدام کو جو کہ عمران خان صاحب کی طرف سے اٹھائے گئے تھے اس کو دفن کیا تھا، اور آئین کے مطابق یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو رولنگ ہے آرٹیکل 5 کے تحت، جس کو کہ ختم کیا گیا تھا، اور اس کے تحت تمام جو اپوزیشن ہے اس کو غدار قرار دے کے عدم اعتماد کی جو تحریک پہ کارروائی تھی اس کو روک دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد اسمبلی برخاست کر دی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے ایک دلیرانہ فیصلہ کیا تھا، بہت پریشر آیا تھا سپریم کورٹ کے اوپر، عمران خان صاحب کے حواریوں کی طرف سے، ان کے جو فالوورز ہیں ان کی طرف سے، اور گالم گلوچ بھی کی گئی ججز کو، ان کو انڈر پریشر بھی کیا گیا، اور یہ 12 بجے رات کو عدالتیں کھل جانے والا بھی ایک معاملہ جو ہے سامنے لایا گیا، لیکن عدالتیں اپنے ہی جو ان کے احکامات تھے ان کی تعمیل کے لیے اس رات کو کھلی تھیں، اور یہ بات اب تاریخ کا حصہ ہے کہ نظریہ ضرورت اس دن دفن ہوا، آئین کی سربلندی ہوئی، اور پاکستان کے ادارے بھی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی، پاکستان کی عدالتیں بھی اس دن جو ہے وہ سرخرو ہوئے تھے۔ لیکن اب اس کے بعد سے ایک مستقل، کبھی اسٹیبلشمنٹ اور کبھی آپ کی جو عدلیہ ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کا پریشر، جو کہ سوشل میڈیا کا پریشر ہے، وہ انہوں نے بڑھانا شروع کیا، ان کے لیڈرز جو منہ میں آتا رہا وہ بات کرتے رہے، اور وہ سوشل پریشر جو تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ججز کے اوپر بھی، اداروں کے اوپر بھی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ادارے اس وقت جو ہے وہ اپنی عزت بچانے کی خاطر بھی جو ہے وہ اس دباؤ کو محسوس کر رہے ہیں اور وہ اس کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہوا، جس میں کہ عمران خان صاحب کے جو کینڈیڈیٹ تھے پرویز الہی صاحب، ان کے 186 ووٹس تھے، اور حمزہ شہباز کے 179 ووٹس تھے۔ اب جب یہ ووٹس سامنے آئے تو اس کے بعد ایک خط پڑھا گیا، اور وہ خط جو تھا وہ خط تھا جس کی بنیاد کے اوپر دوست محمد مزاری نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین جو قاف لیگ کے سربراہ ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ووٹ ہے یہ آپ صرف حمزہ شہباز کو دیں گے، لہٰذا یہ شمار نہیں ہوگا۔ یہ سپریم کورٹ کے اپنے آرڈرز تھے 63A کی تشریح کے ریفرنس میں کہ منحرف اراکین کا جو ووٹ ہے وہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ بار بار بتانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ دوست محمد مزاری صاحب نے اسی فیصلے کو پڑھا اور اس کے مطابق جو تھے 10 ووٹ وہ مائنس کر دیے، اور یوں حمزہ شہباز 3 ووٹوں سے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اس کے اوپر رات کو 12 بجے رجسٹری میں جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ درخواست جمع کی گئی، سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری کی دیواریں بھی پھلانگی گئیں، وہ تو آپ نے دیکھا ہی، لیکن اس کے بعد پھر فوری طور پر سماعت کے لیے درخواست جو ہے وہ منظور ہو گئی، اور 3 ججز جو ہیں، عطا بندیال صاحب چیف جسٹس ہیں، منیب اختر صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ اس میں مقرر ہوئے، اور پھر سماعت ہوئی، اور سماعت کے بعد کل تک کے لیے وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا حمزہ شہباز شریف کو، اور کل فیصلہ جو ہے وہ متوقع ہے کہ ویدر وہ بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے، ٹرسٹی ہیں کہ نہیں ہیں، اور خود سپریم کورٹ نے اپنے ہی فیصلے کی تشریح کے لیے کہا کہ شاید دوست محمد مزاری صاحب جو ہیں ان کے بات کو صحیح طرح سے سمجھے نہیں، اور یہ بار بار میں بات ریپیٹ کر رہی ہوں کہ جب یہ بات ہو رہی تھی 63A میں تشریح کے اندر یہ بات لکھنے کی، اس وقت ہم سب یہ بات کہہ رہے تھے کہ پارٹی ہیڈ کا یا پارٹی لیڈر کا جو ایک پارلیمانی لیڈر کا جو حق ہے وہ آئین نے تسلیم کیا ہے، اور اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ ووٹ دے، ووٹ کے بعد پارلیمانی لیڈر کے
احکامات جو ہیں آئین کے مطابق وہ اگر کوئی روگردانی ہوتی ہے تو ان کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے، ڈسمس کیا جاتا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ آپ نے دیکھا کہ یہ 20 لوگ جو تھے ان کو ڈسمس کیا گیا اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر ری الیکشن ہوا، اور ری الیکشن کے بعد وہ تحریک انصاف کی اکثریت اس میں سامنے آ گئی۔ تو تحریک جو ججز ہیں انہوں نے ایک اپنا فیصلہ پہلا، اس کے بعد اپنا یہ دوسرا فیصلہ جس میں کہ ڈسمس کیے لوگ ووٹ ڈالنے کے بعد ڈسمس ہوئے، اس کو جو ہے انہوں نے اس طرح سے اس کے خلاف یعنی کہ کل جو ریمارکس دیا، فیصلہ کیا ہوگا ابھی یہ سب جوڈس ہے، ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف آپ کو وہ بتا رہے ہیں، رپورٹ کر رہے ہیں جو کہ کل کارروائی جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اور کل اب کیا ہوگا یہ ایک ظاہر ہے کہ ٹوٹلی کورٹ کے اوپر ہے، ہو سکتا ہے کہ کورٹ جو ہے تمام نظریے جو ہے وہ دفن کر دے اور اس کے اوپر جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ اس کو جواب دے۔ یہ اعلیٰ عدالت کا اور عدالت عظمیٰ کا یہ اختیار ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو لیتے ہیں، لیکن حقائق اچھا پھر اسی ایک اور دلچسپ بات جس کا کہ بار بار ذکر بھی ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، آئینی اور قانونی ماہرین، میں سیاسی جماعتوں کی بات نہیں کر رہی، آئینی اور قانونی ماہر جو ہیں وہ اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں، وہ ہے جو نواز شریف کی پارٹی صدارت کی نااہلیت کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ 2018 میں سپریم کورٹ نے دیا، اس میں بھی یہ جناب جسٹس عطا بندیال صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب اس بینچ کا بھی حصہ تھے، اور ان کو پارٹی صدارت یعنی نااہلیت کے بعد پارٹی صدارت سے بھی ہٹا دیا گیا۔ ثاقب نثار صاحب اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ پارٹی لیڈر جو ہوتا ہے اسی کے احکامات امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اسی کی وجہ سے سب کچھ، تو لہٰذا نواز شریف صاحب کو صدارت سے بھی، ان کی جو جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نواز، اس کی صدارت سے بھی ہٹایا جانا چاہیے، اور ہٹایا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ صدارت شہباز شریف کے پاس آئی۔ تو ایک طرف تو پارلیمانی لیڈر ہی آتھرائزڈ ہے تمام فیصلے کرنے کا، اور دوسری جانب چودھری شجاعت صاحب کا جو لیڈر ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے، ان کا جو خط ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹری ہیڈ یعنی کہ جماعت کا پارلیمانی رہنما جو ہے وہ جو اس کے اندر موجود ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے پارلیمنٹری لیڈر کے، نہ کہ پارلیمنٹری ہیڈ کے۔ تو پارلیمنٹری ہیڈ چودھری شجاعت صاحب ہیں، عمار یاسر صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹری رہنما ہے، پارلیمانی رہنما ہاؤس کے اندر، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں پارلیمنٹری ہیڈ کا جو تصور ہے وہ تو اس طرح سے ہے، یعنی اس کو اس معنوں میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے یا بہت سارے اور قانونی ماہر وہ یہ روپ دے رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر پارلیمانی ہیڈ کے طور پہ نواز شریف کو صدارت سے آپ نے فارغ کیا، اور آپ نے پارلیمانی ہیڈ کے طور پہ پارلیمنٹری لیڈر کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا، یعنی پارلیمانی رہنما الگ کر دیا اور پارلیمانی صدر الگ کر دیا، تو آئین کے اندر جو پارلیمنٹری ہیڈ کا ذکر ہے اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو میرا خیال ہے بہت ساری منہ شگافیاں ہیں، بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو کہ نواز شریف کے کیس کے اندر کچھ اور تھے فیصلے، اور اب جو ہے اس کو اور طرح سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک اسی کے اوپر جو ہے وہ سیاسی جماعتیں اب ایک آواز بھی اٹھا رہی ہیں، اور 8-9 سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر اپسیٹ بھی۔ اب ہوگا کیا کل یہ ہوگا کہ اب فیصلہ کیا ہے پورے پارلیمنٹری جو اتحادی جماعتیں ہیں، کوalition ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل پٹیشن دائر کریں گے وہ اس میں، یعنی وہ پارٹی بنیں گے بطور ہیڈ بنیں گے، اور امکان موجود ہے کہ چودھری شجاعت صاحب اپنے خط سمیت جو ہے وہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، اس بات کا امکان موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹری ہیڈ جو ہے وہ بھی یہ کہیں گے، جو سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں وہ بھی پٹیشن کے اندر جو ہے وہ حصہ بنیں گے، اور کل ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے جس میں کہ یہ تمام باتیں کی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آواز اپوزیشن اٹھانے کی کوشش کرے گی کہ آپ جو ہے وہ اگر ایک فیصلہ خود پہلے کر چکے ہیں تو اب اسی کی بنیاد کے اوپر آپ اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو کیوں دے رہے ہیں۔ یہ ایک فیلنگ ہے، اور یہ فیلنگ بہت، جو اگر آپ تناظر میں دیکھیں معاملات کے، تو یہ فیلنگ بہت مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے۔ اب اسی چیز کو جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے کل زوراور طریقے سے اپوزیشن جو ہے وہ اس پہ بات کرتی ہے، لیکن کل اگر فیصلہ حمزہ شہباز کے خلاف آتا ہے
انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا. اگر خلاف آتا ہے تو کورٹ اپنے ہی احکامات کو کس طرح سے چیلنج کرے گی, اپنے اقدامات کو کس طرح سے نل اینڈ وائڈ کرے گی, کیسے اپنے ہی فیصلوں کے خلاف فیصلہ دے گی, یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہوگا. اور اگر وہ اپنے فیصلوں کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں. اگر وہ بن گئے تو ٹھیک, نہیں بنے تو اپوزیشن جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ اس معاملے کے اوپر وہی طریقہ کار اختیار کریں جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے, یعنی زوری کا, دھونس کا, گالم گلوچ کا. یہ اچھی بات نہیں ہے, بالکل درست بات نہیں ہے, لیکن اپوزیشن جماعتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ ان کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور عدلیہ کی طرف سے بھی, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو پیغام ہے اکتوبر میں انتخابات کا وہ بھی, اور ادھر سے عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ بھی ان کو دیوار کے ساتھ لگانے میں لگا رہے ہیں. یہ فیلنگ ہے اپوزیشن رہنماؤں کی, اپوزیشن جماعتوں کی, جس کے اوپر کل جو ہے وہ ڈو اور ڈائی والا معاملہ کل ہو سکتا ہے. اس کا امکان موجود ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ بڑے فیصلے کر لیں. اور بڑے فیصلوں میں نواز شریف صاحب نے بھی کچھ فیصلے جو ہیں وہ سنوائی ہے کہ وہ کر رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ لندن میں ہیں, اور وہ بھی ان بڑے فیصلوں کا حصہ ہو سکتے ہیں. اور نواز شریف صاحب کی واپسی کے مطالبے کے اوپر بھی PMLN سمیت ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں اب پوری زور کے ساتھ آئیں گے. ان کا خیال ہے کہ ان کے رہنما کو یعنی میاں نواز شریف کو واپس نہیں آنے دیا جا رہا, لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں مل رہی. اور یہ کون نہیں آنے دے رہا, کیوں نہیں آنے دیا جا رہا, ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں خاص کر کے PMLN اگلے چند دنوں میں اس کے اوپر اپنا ایک بیانیہ لے کے سامنے آ جائے. اور اگر نواز شریف صاحب وطن واپس آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو وہ سیاست کے اندر جو گرما گرمی ہے وہ بھی ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو بھی وہ اس کا بھی مقابلہ جو ہے وہ کر سکیں گے. تو انٹرسٹنگ ٹائمز ہے, لیکن ایک بات درست ہے, اور وہ یہ ہے کہ عدالتیں ہوں, پارلیمان ہو, پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہوں, پاکستان کے ادارے ہوں, وہ صرف اور صرف آئین کی عملداری پہ اگر رہیں گے اور آئین کے دائرہ اختیار کے اندر اپنا کام کریں گے تو یہ ملک کی بقا ہے, یہ ملک بچ سکتا ہے. بہت سخت معیشت کے حالات آنے والے ہیں. معاشی فیصلے ان 3 مہینوں کے اندر اس حکومت نے, اس کوalition نے کیے ہیں, اور ریاست بچانے کے لیے ہی کیے ہیں, ملک بچانے کے لیے بالکل کیے ہیں. لیکن اب اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا, اور خدا نخواستہ اور اگر پاکستان کو نقصان ہوا تو ظاہر ہے کہ ہم سب کو, جو اس میں بسنے والے ہیں, جو بھی ہیں, ان کو بھی ہوگا. لہٰذا امید کی جا سکتی ہے کہ کل کا دن جو ہے وہ آئین کی عملداری کا دن ہوگا, آئین اور قانون کے مطابق جو ہے فیصلے کرنے کا دن ہوگا. اور اگر کوئی ایسے فیصلے کیے ہیں عدالت نے تو ان کو کل جو ہے وہ اس آئین کے مطابق وہ اس کو درست بھی کر سکتی ہے, اس کا بھی امکان ہو سکتا ہے. سو کل کا انتظار کیجئے. اور ایک پکچر آپ کو پیش کی ہے جو کہ کل کے آنے والے واقعات کے حوالے سے ہے. کل کیا ہوگا پھر آئیں گے آپ کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور ساتھ دینے کا, سننے کا, دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.